بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ العلق۔ اقرأ بسم تفسیر عثمانی سورۃ العلق۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ نمبر 3، جو سب کا بنانے والا۔ نمبر 4، خلق الانسان من علق، بنایا آدمی کو جمے ہوئے لہو سے۔ نمبر 5، اقرأ وربک الاکرم، پڑھ اور تیرا رب بڑا کریم ہے۔ نمبر 6، الذی علم بالقلم، جس نے علم سکھایا قلم سے۔ نمبر 7، علم الانسان ما لم یعلم، سکھلایا آدمی کو جو وہ نہ جانتا تھا۔ نمبر 8، کلا ان الانسان لیطغی، کوئی نہیں آدمی سر چڑھتا ہے اس سے۔ ان رآہ استغنی، کہ دیکھے اپنے آپ کو بے پرواہ۔ نمبر 9، ان الی ربک الرجعی، بے شک تیرے رب کی طرف پھر جانا ہے۔ نمبر 10، ارأیت الذی، تو نے دیکھا اس کو۔ تفسیر نمبر 3، سب سے پہلی نازل ہونے والی آیات یہ 5 آیتیں اقرا سے ما لم یعلم تک قرآن کی سب آیتوں اور صورتوں سے پہلے اتری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں خدائے واحد کی عبادت کر رہے تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے اور آپ کو کہا اقرا، پڑھیے۔ آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کئی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے دبایا اور بار بار وہی لفظ اقرا کہا۔ آپ وہی ما انا بقارئ جواب دیتے رہے۔ تیسری مرتبہ جبرائیل علیہ السلام نے زور سے دبا کر کہا اقرأ بسم ربک الی آخرہ، یعنی میں اپنے رب کے نام کی برکت اور مدد سے پڑھیے۔ مطلب یہ ہے کہ جس رب نے ولادت سے اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عجیب اور نرالی شان سے تربیت فرمائی، جو پتہ دیتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بہت بڑا کام لیا جانے والا ہے، کیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر میں چھوڑ دے گا؟ ہرگز نہیں۔ اسی کے نام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہوگی جس کی مہربانی سے تربیت ہوئی ہے۔ نمبر 4، یعنی جس نے سب چیزوں کو پیدا کیا، کیا وہ تم میں صفت قرات پیدا نہیں کر سکتا؟ نمبر 5، جمے ہوئے خون سے انسان کی پیدائش۔ جمے ہوئے خون میں نہ حس ہے، نہ شعور، نہ علم ہے، نہ ادراک، محض جماد لا عاقل ہے۔ پھر جو خدا جماد لا عاقل کو انسان عاقل بناتا ہے، وہ ایک عاقل کو کامل اور ایک امی کو قاری و عالم نہیں بنا سکتا۔ یہاں تک قرات کا امکان ثابت کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو کچھ مشکل نہیں کہ تم کو باوجود امی ہونے کے قاری بنا دے۔ آگے اس کی فعلیت اور وقوع پر متنبع فرماتے ہیں۔ نمبر 6، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت جس شان سے کی گئی، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل استعداد اور لیاقت نمایاں ہے۔ جب ادھر سے استعداد میں قصور نہیں ادھر سے مبدأ فیاض میں بخل نہیں، بلکہ وہ تمام کریموں سے بڑھ کر کریم ہے، پھر وصول فیض میں کیا چیز مانع ہو سکتی ہے؟ ضرور ہے کہ یوں ہی ہو کر رہے۔ نمبر 7، قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ حضرت نے کبھی لکھا پڑھا نہ تھا کہ قلم سے بھی علم وہی دیتا ہے، یوں بھی وہی دے گا، اور ممکن ہے ادھر بھی اشارہ ہو کہ جس طرح مفیز و مستفیض کے درمیان قلم واسطہ ہوتا ہے، اللہ اور محمد کے درمیان جبرائیل علیہ السلام ایک واسطہ ہیں۔ جس طرح قلم کا توسط اس کو مستلزم نہیں کہ وہ مستفیض سے افضل ہو جائے، ایسے ہی یہاں حقیقت جبرائیلیہ کا حقیقت محمدیہ سے افضل ہونا لازم نہیں آتا۔ نمبر 8، انسان کو جہل سے نجات دی، یعنی انسان کا بچہ ماں کے پیٹ میں پیدا ہوتا ہے تو کچھ نہیں جانتا، آخر اسے رفتہ رفتہ کون سکھاتا ہے؟ بس وہی رب قدیر جو انسان کو جاہل سے عالم بناتا اور اپنے ایک امی کو عارف کامل بلکہ تمام عارفوں کا سردار بنا دے گا۔ نمبر 9، آدمی حقیقت اور اس کا غرور، یعنی آدمی کی اصل تو اتنی ہے کہ جمے ہوئے خون سے بنا اور جاہل محض تھا۔ خدا نے علم دیا مگر وہ اپنی اصل حقیقت کو ذرا یاد نہیں رکھتا، دنیا کے مال و دولت پر مغرور ہو کر سرکشی اختیار کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ نمبر 10، لوٹ کر تو اللہ ہی کے پاس جانا ہے، یعنی اول بھی اس نے پیدا کیا اور آخر بھی اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ اس وقت اس تکبر اور خود فراموشی کی حقیقت کھلے گی۔ ینہا، جو منع کرتا ہے، عبدن اذا صلی، ایک بندہ کو جب وہ نماز پڑھے۔ نمبر 1، ارأیت ان کان علی الہدی، بھلا دیکھو تو اگر ہوتا نیک راہ پر، وامر بالتقوی، یا سکھلاتا ڈر کے کام، ارأیت ان کذب وتولی، بھلا دیکھ تو اگر جھٹلایا اور منہ موڑا۔ نمبر 2، الم یعلم بان اللہ یری، یہ نہ جانا کہ اللہ دیکھتا ہے۔ نمبر 3، کلا لئن لم ینتہ لنسفعا بالناصیہ، کوئی نہیں اگر باز نہ آئے گا ہم گھسیٹیں گے چوٹی پکڑ کر۔ نمبر 4، ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، کیسی چوٹی جھوٹے گناہ گار۔ نمبر 5، فلیدع نادیہ، اب بلا لے وے اپنی مجلس والوں کو۔ سندع الزبانیہ، ہم بھی بلاتے ہیں پیادے سیاست کرنے کو۔ نمبر 6، کلا لا تطعہ واسجد واقترب، کوئی نہیں مت مان اس کا اور سجدہ کر اور اس کا کہا اور سجدہ کر اور نزدیک ہو۔ نمبر 7، تفسیر نمبر 1، ابو جہل کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے روکنا، یعنی اس کی سرکشی اور تمرد کو دیکھو کہ خود کو تو اپنے رب کے سامنے جھکنے کی توفیق نہیں، دوسرا بندہ اگر خدا کے سامنے سر بسجود ہوتا ہے اسے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ ان آیات میں اشارہ ابو جہل ملعون کی طرف ہے کہ جب وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھتا تو چڑھاتا اور دھمکاتا اور طرح طرح سے ایذائیں پہنچانے کی سعی کرتا تھا۔ نمبر 2،
یعنی نیک راہ پر ہوتا، بھلے کام سکھاتا تو کیا اچھا آدمی ہوتا، اب جو منہ موڑا تو ہمارا کیا بگاڑا۔ کذا فی موضع القرآن وللمفسرین اقوال فی تفسیرها من شاء الاطلاع علیہ فلیراجع روح المعانی۔ نمبر 3، اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، یعنی اس ملعون کی شرارتوں کو اور اس نیک بندے کے خشوع و خضوع کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ نمبر 4، اس کی چوٹی پکڑ کر گھسیٹیں گے، یعنی رہنے دو یہ سب کچھ جانتا ہے پر اپنی شرارت سے باز نہیں آتا۔ اچھا اب کان کھول کر سن لے، اگر اپنی شرارت سے باز نہ آیا تو ہم اس کو جانوروں اور ذلیل قیدیوں کی طرح سر کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ نمبر 5، یعنی جس سر پر یہ چوٹی ہے وہ جھوٹ اور گناہوں سے بھرا ہوا ہے، گویا اس کا دروغ اور گناہ بال میں سرایت کر گیا ہے۔ نمبر 6، ابو جہل کے تکبر کا جواب، یعنی ابو جہل نے ایک مرتبہ آپ وسلم کو نماز سے روکنا چاہا، آپ وسلم نے سختی سے جواب دیا، کہنے لگا کیا آپ وسلم جانتے نہیں کہ مکہ میں سب سے بڑی مجلس میری ہے؟ اس پر فرماتے ہیں کہ اب وہ مجلس والے ساتھیوں کو بلا لے، ہم بھی اس کی گوشمالی کے لیے اپنے سپاہی بلاتے ہیں، دیکھیں کون غالب رہتا ہے۔ چند روز بعد بدر کے میدان میں دیکھ لیا کہ اسلام کے سپاہیوں نے اسے کس طرح گھسیٹ کر قلیب بدر میں پھینک دیا۔ باقی اصل وقت گھسیٹے جانے کا آخرت ہے، جب دوزخ کے فرشتے اس کو نہایت ذلت کے ساتھ جہنم رسید کریں گے۔ حضرت وسلم کو نماز سے روکنے کا واقعہ روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ ابو جہل حضرت وسلم کو نماز میں دیکھ کر چلا کہ بے ادبی کرے، وہاں پہنچا نہ تھا کہ گھبرا کر پیچھے ہٹا، اور لوگوں نے دریافت کرنے پر کہا کہ مجھے اپنے اور محمد کے درمیان ایک آگ کی خندق نظر آئی جس میں کچھ پر رکھنے والی مخلوق تھی، میں گھبرا کر واپس آ گیا۔ حضرت وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ ملعون ذرا آگے بڑھتا فرشتے اس کی بوٹی جدا کر دیتے، گویا آخرت سے پہلی دنیا میں اس کو صنعت الزبانیہ کا ایک چھوٹا سا نمونہ دکھلا دیا۔ تنبیہ، اکثر مفسرین نے زبانیہ سے دوزخ کے فرشتے مراد لیے ہیں۔ نمبر 7، سجدہ اور قرب الہی، ان آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ہرگز پرواہ نہ کیجیے اور اس کی کسی بات پر کان نہ دھریے، جہاں چاہو شوق سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کی بارگاہ میں سجدہ کر کے بیش از بیش قرب حاصل کرتے رہو۔ حدیث میں آیا کہ بندہ سب حالتوں سے زیادہ سجدے کی حالت میں اللہ کے نزدیک ہوتا ہے۔ سورۃ اقراء اپنے اختتام کو پہنچی۔